خوشی اور غمی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آپ، تو اسی ضمن میں ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا۔ سبحان اللہ۔ امیر المؤمنین ویسے علامہ سیدنا صاحب کے ساتھ ہم رہ کر یہ کہ وہ خاموش نہیں ہو سکتے، ہر سلسلے میں کچھ نہ کچھ ماشاءاللہ پیش کر، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا خوبصورت عمل، کیا خوبصورت عمل ہے۔ عید کا موقع ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد آئے اور گیٹ کو بند کر کر جو ہے وہ کمرے میں آرام فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب لوگ یہ ماجرا دیکھ کر کہ امیر المؤمنین ہے، عید کی نماز کے بعد کمرہ بند کر زار و قطار رو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ جب دروازہ کھلوایا گیا اور معاملے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا عید کے دن تو اس کے لیے ہے جس کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، جس کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، جس کی جو ہے تراویح کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، جس کے روزے مقبول ہیں، یہ تو خوشیاں ان کے لیے ہیں، اور مجھے کیا خبر کہ میرے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا بھی اس انداز میں ارسلان بھائی جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ضمن میں اب دیکھیں ہمارے یہاں عید کی خوشیوں کے نام پر جو چیزیں کی جاتی ہیں، بالخصوص نوجوان نسل میں میوزیکل پروگرام وغیرہ، یہ ان ساری چیزوں کا سلسلہ ہو جاتا ہے، تو یہ اصل میں حقیقی خوشی نہیں ہوتی بندوں کو، جو اس طرح کے اسلام کے خلاف جا کر دین اسلام کے معاملات سے ہٹ کر جو ساری چیزیں کرتے ہیں اور جگہ جگہ پر گناہوں کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے، تو پھر انہیں حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے، وہ ضمناً صرف لذت ہے، خواہشات نفس ہے، نفس کی تسکین ہے، ضمناً کہ ہاں عید ہے، ہم بھی نئے کپڑے پہن لیں، نئے معاملات ہو جائیں، عیدی مل جائے، تو یہ حقیقی خوشی نہیں ہے۔ حقیقی خوشی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ ماشاءاللہ، بہت اور ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے بھر کا کیا ناصر کوئی بھلا جانے برا جانے، زمانے بھر کا کیا ناصر کوئی بھلا جانے برا جانے۔